السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی رب کائنات کے لیے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ہر عمل کا پھل ہوتا ہے اور ہر پھل اپنے درخت کی جنس سے ہوتا ہے۔ لہذا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ کام کیا، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جس نے وہ کام کیا جسے اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض بندوں میں سے بن جاتا ہے، ان بندوں میں سے یعنی جس کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم آیت نمبر 96 کی تلاوت کی ہے، جس میں اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، جلد ہی رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یعنی جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے متعلق نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، اور زمین میں ان کی مقبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے، اس کے لیے زمین میں مقبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر طرف اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کو لوگ سراہتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات بتلانے والا ہوں کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، اور کون سے وہ بد نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے۔ یہ بھی کمال ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کمال کی بات کچھ اور ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہو۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے، اور کون وہ بد نصیب شخص ہے جس سے اللہ رب العزت نفرت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے جبریل امین سے کہتا ہے، جبریل امین، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، تم سارے کے سارے لوگ فلاں بندہ سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اہل زمین کے دلوں میں
اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. زمین میں آسمان والے پورے محبت کرنے لگتے ہیں, اس کے بعد جو زمین میں ہیں وہ لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس سے محبت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی مادہ پیدا کر دیتا ہے. لوگوں کے دل اس سے محبت کرتے ہیں, اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, اس سے خوش رہتے ہیں, لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے لگتے ہیں. یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ شخص جو نیک عمل کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے, ان لوگوں سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے, ان لوگوں سے اگر کوئی عداوت رکھتا ہے, ان لوگوں سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی یا دوست سے دشمنی کی, جس شخص نے میرے کسی چاہنے والے سے دشمنی کی, جس شخص نے جس کو میں چاہتا ہوں اس سے دشمنی کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف کیا کیا ہے؟ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یعنی اگر ایک شخص جس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اس سے کوئی دشمنی کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست ہے, اس سے کوئی دشمنی رکھ رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی, اللہ کی محبت کی دعا کس طرح سے مانگا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرے, یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کی دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے, ترمذی کی روایت, اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. آج آپ دیکھیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال و دولت مانگتے ہیں, عزت و شہرت مانگتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے سوال کر رہے ہیں, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگے. اے اللہ میں تجھ سے اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے, یعنی جو مومن بندہ ہے, جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بندہ. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک طریقہ بتلایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں, اگر میری محبت درکار ہے, اگر میری محبت کے تم متلاشی ہو, اگر میری محبت چاہتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, یعنی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت چاہیے نا, اللہ کی محبت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, تمہیں معاف کر دے گا, تم کو جنت میں داخل کر دے گا, چونکہ وہ بہت بڑا غفور رحیم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات میں یہ بتلا رہا ہوں کہ وہ کون سا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے. اور سبحان اللہ, ایک ایسا وہ عالم کیسا ہوگا, وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو زمین پر چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, لوگوں کے بیچ میں گھوم رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جبریل امین سے کہہ رہا ہے, اے جبریل امین میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اے جبریل امین آسمان والوں سے کہہ دو کہ فلاں بندے سے محبت کریں چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہ آدمی کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. اے اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے. کتنا بڑا خوش نصیب وہ شخص,
کہ وہ شخص دنیا میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عام زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہے، اور محبت ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ اعلان کر رہا ہے، اے جبریل امین میں محبت کرتا ہوں فلاں بندے سے، تم بھی محبت کرو۔ اے جبریل امین پورے آسمان والوں سے کہہ دو اس سے محبت کریں۔ اے جبریل امین پوری دنیا والوں پر، روئے زمین والوں پر اس کی محبت کو لکھ دو، اس کی مقبولیت کے دروازے کو کھول دو، تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگیں، لوگ اس کی تعریف کرنے لگیں، لوگوں کا گمان اس کے مطابق اس کے لیے اچھا ہو جائے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا وہ شخص۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے۔ لیکن وہ شخص جس سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے، جس طرح سے آپ نے یہ سنا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے کہتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے، تو جبریل امین کو بلا کر کے کہتا ہے، اے جبریل امین میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اور پھر پورے آسمان والوں میں اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہے، اے آسمان والو تم سب کے سب اس سے نفرت کرو۔ اور اس طرح سے اس کی نفرت پوری روئے زمین پر لوگوں کے لیے لکھ دی جاتی ہے، نفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس طرف وہ جاتا ہے، جس طرف لوگ نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے متعلق گمان لوگوں کا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کہ لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے اور اس کے خلاف اللہ رب العزت اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ جبریل امین سے کہہ رہا ہے، جبریل امین میں اس بندہ سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو، اور پورے آسمان والوں میں اس کی نفرت کا اعلان کر دو کہ سارے لوگ نفرت کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نفرت کر رہا ہے۔ اور پھر روئے زمین پر اس کی نفرت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کے بندوں کو بتلا دیا کہ کس سے وہ محبت کرتا ہے اور کس سے وہ ناراض ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور رسول پر، اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے اور اپنا بھی محبت کرتا ہے۔ جبریل امین سے کہتا ہے محبت کرنے کے لیے، آسمان والوں سے کہتا ہے، اور دنیا میں اس کی مقبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جس سے نفرت کرتا ہے، خود بھی نفرت کرتا ہے، جبریل امین بھی نفرت کرتے ہیں، پورے آسمان والے نفرت کرتے ہیں، اور روئے زمین پر اس کی نفرت کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، مال و دولت نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی تعریف کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور بہت سارے وہ لوگ جو پیسے والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا بنتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آ چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، اور روئے زمین پر ان کے لیے نفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے جن لوگوں سے اللہ رب العزت خود محبت کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے نے محبت کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کے لیے مقبولیت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسی میں سے بنائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہم سے کمی نہ ہونے پائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ہو اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔